معیار دویم جان ایلیا۔ اب سے جو پہلے گفتگو ہوئی تھی اس میں معیار کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ کسی فرد یا گروہ کے معیار سے اس کے مقسوم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ ہمارا معیار فضل و فضیلت کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے کے سلسلے میں حضرت عمر کے ایک با کرامت رویے کی بات کی گئی تھی، یعنی یہ کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی شاعرہ، عربی شاعرہ خنسا سے اس کے کافر بھائی کے قتل پر، جو مسلمانوں سے جنگ کرتا ہوا قتل ہوا تھا، کہا جانے والا مرثیہ سنا اور اس قدر گریہ کیا کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ میرے بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیا نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت حضرت عمر کا غلام قنفذ بھی ان کے ساتھ تھا اور اپنے آقا کی طرح گریہ کنا تھا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اشداء علی الکفار میں حضرت عمر کا نام سر فہرست تھا، یعنی وہ اسلام کے دشمنوں کے حق میں بہت متشدد تھے۔ انہوں نے اس کے باوجود جو کچھ کیا وہ عجب کچھ تھا۔ انہوں نے ادب اور حکمت کی جو قدر افزائی کی اس کی مثالیں شاذ و نادر ہیں، اور یہ بات مسلمانوں کی تاریخ اور عربی ادب کا ایک بہت حقیر طالب علم یعنی جان ایلیا کہہ رہا ہے، جسے مسلمانوں کی تاریخ اور عربی ادب حفظ ہے۔ جان ایلیا، تو بہت ہی بڑ بولا ہے، تو کیا اور تیری بساط کیا؟ ہاں، میں کیا اور میری بساط کیا؟ تو ہے یوں کہ حضرت عمر نے اپنے نادر رویے کے ذریعے ملت کو ایک اعلیٰ معیار ارزانی کیا۔ میں اس بار بھی معیار ہی کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرے گمان کے حساب سے معیار کا سخن ابھی تمامی تک نہیں پہنچا۔ میں اس سلسلے میں حضرت علی کے خیالات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خیالات جناب نے اپنے اشعار میں بیان فرمائے ہیں۔ یہاں یہ بات شاید قابل ذکر ہے کہ چاروں خلفاء شعر کہتے تھے، بس یہ ہے کہ وہ مجھ گھس کھدے کی طرح پیشہ ور شاعر نہیں تھے۔ بہرحال حیرت یہ ہے کہ جو لوگ ان حضرات سے عشق کرتے ہیں ان کی اکثریت شعر و ادب اور فراست و حکمت کے عمل کو ٹھلوے پن کا کام سمجھتی ہے، اور اس بد اندیشی اور اشتعال انگیز بے حیائی پر شرماتی بھی نہیں، اور گھناؤنی تمکنت کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کرتی ہے۔ کاش وقت ان کو وہ مار مارے کہ ان کا حلیہ بگڑ جائے۔ واہ ویلا کہ ایسا ہوگا، اور واہ دریغا کہ جلد یا بدیر ایسا ضرور ہوگا۔ بہرحال اب میں معیار مزیت و فضیلت کے بارے میں حضرت علی کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، ترجمہ: جمال کا تعلق ان ملبوسات سے نہیں ہے جو ہمیں زینت بخشتے ہیں، یقیناً جمال کا تعلق علم اور ادب سے ہے۔ وہ شخص یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم تو وہ ہے جو عقل اور شرف سے محروم ہے۔ اس شعر کا ترجمہ بھی ملاحظہ کیجیے، یعنی تم چاہے کسی کے بھی بیٹے بن جاؤ مگر ادب کسب کرو کہ ادب کی خوبیاں تمہیں نسب سے بے نیاز کر دیں گی۔ جب نسب والے کو زبادانی اور ادب کے بغیر اس کی کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نسبت بے نیاز اور غنی نہیں کر سکتی، بے شک جوان مرد وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سنو میں ایسا ہوں، وہ جوان مرد نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میرا باپ ایسا تھا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل فضیلت ادب ہے، دانش ہے، نسل اور نسب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں، مگر ہم ہے کہ ہم نے نسل پرستی اور نسب کے غرور کو اپنا ایمان بنا رکھا ہے، اور دوسری نسل اور نسب کے لوگوں کی جان کو آ گئے ہیں۔ کیا تمہارے ہزاروں برس پہلے کے بزرگ بعض جانوروں سے بھی گئے گزرے نہیں تھے؟ میں اور تم ہیں کیا اور ہیں کون
کیسی نسل اور کہاں کا نسب، کیا سید اور کیا پیشاور، کیا برہمن اور کیا شفدر، یہ تفریق بے نہایت بے ہدہ ہے، یہ سب کچھ محض خرافات ہے، محض خرافات۔ اے جہل کے باعث نسب پر ناز کرنے والے، اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ سے ہیں۔ کیا تیرا یہ گمان ہے کہ وہ چاندی، لوہے، تانبے یا سونے سے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی برتری اور فضیلت سے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا تو ان میں گوشت، ہڈی اور پٹھوں کے سوا کچھ اور دیکھتا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف عقل سلیم، خودداری، حیا، عفت نفس اور ادب ہی باعث فخر ہیں۔ ہمیں فضیلت کے معیار سے متعلق سیدنا علی کے شعر جا بجا ملتے ہیں، مگر صرف 2 اشعار کا ترجمہ اور سنیے جو بہت مشہور ہیں۔ ترجمہ: یعنی ہم خدا کی اس تقسیم پر جو اس نے ہمارے درمیان کی ہے خوشنود ہیں کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال۔ یقیناً مال بہت جلد فنا ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا اور اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ عجیب بات ہے کہ اس ملک کی اکثریت مسلمان ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ مسلمان ہونے پر نازاں ہے، ہر وقت اسلام کے نعرے لگاتی ہے، مگر اسے اپنی مقدس شخصیتوں کی ارجمند تعلیمات اور پرمایہ رجحانات سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ غور کیا جائے تو جانا جائے گا کہ یہ لوگ، یہ ہمارے مسلمان، اسلام سے خدا واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کچھ کیوں ہے جو ہے اور بری طرح ہے۔ ہم تو فاسق و فاجر لوگ ہیں، ہمارا کیا ہے اور ہم سے کیا پوچھنا تو ان سے چاہیے جو دیداری کے منافقت پیشہ دعوے دار ہیں اور ہر وقت مذہب کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہندوؤں اور یہودیوں کو بات بے بات گالیاں دیتے ہیں۔ خدا اسلام کو ان کی دست برد سے بچائے اور شریف انسانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ان کا معیار بدترین معیار ہے، وہ گھٹیا لوگوں کو بڑھاتے ہیں اور بڑیا لوگوں کو گھٹاتے ہیں، وہ چھوٹوں کو اٹھاتے ہیں اور بڑوں کو گراتے ہیں۔ ان کی تو ایسی کی تیسی۔ کیوں میرے فاضل ترین دانشور بھائی معراج رسول، کیا خیال ہے؟ کیوں میرے شاعر بھائی انور فراز اور جواں سال ادیب بھائی شکیل عدنان، کیا خیال ہے؟ اور اے میری عزیز ترین ہستی اقلیم علیم، اے منفرد انشا پرداز، تیری کوہن کیا ہے؟